الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. اللہ اکبر. حضرت شہزادہ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما گئے اور میدان کرب و بلا میں شہدائے کرام کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لال حضرت امام حسین ایک ایک آزمائش پر بڑی کامیابی کامرانی کے ساتھ لبیک کہہ رہے تھے. کئی بار میدان کارزار میں جانے کا ارادہ کیا، ہر بار کوئی نہ کوئی ساتھی آپ کے سامنے آ جاتے اور میدان میں آپ کو جانے نہ دیتے. اب جب سارے ساتھی آپ پر فدا ہو چکے تو حضرت قاسم ابن حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے. چچا جان، میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، بیٹا تجھے قتل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، کسی نئے امتحان میں نہ ڈالنا، واپس خیموں میں چلے جائیں. آپ تو میرے بھائی حسن کی تصویر ہیں، میں آپ چلے گی تو میرے بھائی حسن کی تصویر چلی جائے گی. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اصرار کرنے لگے، چچا جان آپ نے مجھے باپ بن کے پالا ہے تو اس لیے آپ میری اس درخواست کو قبول فرمائیں کہ آپ مجھے میدان میں جانے دیجیے. کیوں آج اگر میرے باپ امام حسن زندہ ہوتے تو مجھے کبھی بھی میدان جنگ میں جانے سے نہ روکتے. اس لیے آج میں آپ سے ہی درخواست پیش کرتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ادھر امام قاسم آپ سے اصرار کر رہے، ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اجازت نہیں دے رہے. اچانک یاد آیا، ہاں چچا جان مجھے ابا جان نے ایک تعویذ دیا تھا، میرے بازو کے ساتھ باندھا تھا اور مجھے فرمایا کہ اے بیٹا قاسم جب کوئی سخت مصیبت کا وقت آئے اس کو کھول کر پڑھ لینا. چچا جان یہ میرے بازو سے اتاریے، دیکھیے اس کے اندر کیا لکھا ہے. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس خط کو اس تعویذ کو کھولا تو ایک خط تھا، ایک پیغام تھا. اے بیٹا قاسم جب میرا بھائی دشمنوں کے نرغے میں ہوگا تو اس وقت جب اسلام کو تمہاری قربانی کی ضرورت ہوگی اس وقت تم پیچھے نہ ہٹنا، اسلام کے نام پہ اپنی جان کو قربان کر دینا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب اس تحریر کو پڑھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اجازت دے دی. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں حل من مبارزین پکارتے ہوئے پہنچے. ساری یزیدی فوج سٹ پٹا کے رہ گئی. اتنا خوبصورت نوجوان اور کس قدر 3 دن کے پیاسے ہونے کے باوجود کس قدر گرجدار آواز میں پکار رہے ہیں حل من مبارزین. تو عمر ابن سعد نے ارزق پہلوان کی طرف دیکھا
کیوں؟ سب سے بہادر وہی تھا، 4 بیٹے اس کے اس جنگ میں موجود تھے۔ لیکن جب عمر ابن سعد نے کہا کہ ارزق اس کا مقابلہ کرو، تو ارزق نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہے کہ میں ایک بچے کے مقابلے میں جاؤں۔ ارزق نے اپنا ایک بیٹا بھیج دیا، ابھی وہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے ایک ہی بار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو اس کے بعد دوسرا بیٹا آیا، آپ نے اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ اب تو ارزق غصے سے بپھرنے لگا، اس کا تیسرا بیٹا دنگناتا ہوا آیا کہ میں اپنے بھائی کا انتقام لوں گا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس کا سر بھی قلم کر دیا، حتیٰ کہ 4 بیٹے اس کے واسطے جہنم کیے۔ تو اس قدر غصے سے تھر تھر کانپتا ہوا ارزق امام قاسم کے مقابلے میں آیا، تو حضرت امام فرمانے لگے کہ تو بڑا جنگجو بنا پھرتا ہے، تم نے اپنے گھوڑے کو نہیں دیکھا؟ تیرے گھوڑے کی زین کدھر جا رہی؟ اس نے دیکھنے کے لیے سر نیچے کیا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس کا سر قلم کر دیا اور سناٹا چھا گیا پوری یزیدی فوج پر۔ اب کون ہے کہ مقابلے میں آگے آئے؟ حضرت امام قاسم خود لشکر میں گھس گئے، آپ نے صفوں کی صفیں پلٹ کر رکھ دی، کسی کا سر کٹا، کسی کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے، کسی کا بازو کٹ گیا۔ حضرت امام قاسم دائیں بائیں آپ کی تلوار چل رہی تھی، اور اس وقت جو ہے جب دیکھا کہ یہ تو حیدر کرار کے خاندان کے شہزادے ہیں، تو فوراً عمر ابن سعد چلا اٹھا کہ اگر تم نے ایک بار بھی حملہ نہ کیا تو تم سارے کے سارے قتل کر دیے جاؤ گے۔ بس پھر کیا تھا، چاروں طرف سے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کی بارش ہوئی، چاروں طرف سے تیر لگتے رہے، 27 سے زیادہ زخم آ گئے، کتنے بھالے، کتنے تیر، کتنی تلواروں کے زخم، کہ اچانک حضرت امام قاسم ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ زمین پر آ رہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو دیکھ ہی رہے تھے، آپ آگے بڑھے اور حضرت امام قاسم کو آپ نے اٹھایا۔ اس وقت وہ پہلے ہی پکار رہے تھے، شاہ ابن رسول اللہ ادرکنی یا عماہ ادرکنی، یعنی اس وقت جو ہے حضرت امام علی مقام دوڑتے ہوئے گئے، حضرت امام قاسم کا سر اپنی گود میں رکھا، اور پھر حضرت امام قاسم نے چچا جان کی گود میں دم توڑ دیا، لاش کو کندھے پہ اٹھایا، خیموں کی طرف بڑھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سامنے سراپا سوال حضرت سیدہ زینب کھڑی ہے۔ سیدہ زینب امام حسین کے سامنے عرض کر رہی ہے، بھائی جان سنا ہے، آپ کو یاد ہے کہ نانا جان فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بہن، مجھے معلوم ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، لیکن آج دیار غیر کے اندر تیرا بھائی غریب الوطن ہے، ایک مسافر ہے، تیرے بھائی کے ہاتھ خالی ہے، صدقہ دینے کو کچھ نہیں۔ سیدہ نے پیچھے سے اونٹ میں چھپے ہوئے اپنے دونوں شہزادے اون و محمد حضرت امام حسین کے سامنے کھڑے کر دیے، بچوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، اور امام علی مقام نے بچوں کے ہاتھوں میں تلواریں دیکھی تو ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کی، بھائی جان بس یہی التجا ہے، یہی چھوٹا سا نذرانہ ہے، میں اپنے بچوں کو آپ کے نام پر صدقہ کرنا چاہتی ہوں، تو لہٰذا میرے ان بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا حوصلہ تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اپنے 7 اور 8 سال کے شہزادے اون و محمد رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو میدان جنگ میں بھیج دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ انکار نہیں کر سکے، اور حضرت سیدہ زینب کی اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اور بعض تو مورخ یہ بتاتے ہیں کہ شہزادوں نے بڑی تلوار گھمائی، جیسے امی جان نے بتایا تھا، بس بیٹا میدان میں تلوار دائیں بائیں چلانا، یہ نہ دیکھنا کس کو لگتی ہے،
اور لیکن ان کوفیوں نے ان پر زخم لگائے، تیر پھینکے، تلواروں کے زخم لگائے، اور دونوں اونوں محمد شہزادے شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، سیدہ زینب کے پاس لا کر رکھ دیے۔ سیدہ زینب کے حوصلے کو سلام، آپ کے صبر کو، آپ کی ہمت کو سلام کہ سیدہ زینب آپ تو اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا سجدہ ادا کرنے لگ گئی۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری اس قربانی کو قبول فرما لیا۔ اللہ اللہ، کیا حوصلہ تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے میری اس قربانی کو قبول فرمایا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ہمت اور حوصلے کو سلام ہے۔ جب آپ نے جوان بھتیجے کا لاشا اٹھایا، اب آپ نے ان معصوم کلیوں کا لاشا اٹھایا اور اپنی بہن زینب کے سامنے رکھ دیا، اور جب فارغ ہوئے تو کیا دیکھا کہ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے دیکھا، کون شہزادہ علی اکبر جن کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے، حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا چہرہ مبارک ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھا۔ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بےتاب ہوا کرتے تھے تو حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ اب جب میدان میں جانے کی باری آئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر، تیرا حق تیری پھوپھی جان پر زیادہ ہے، انہوں نے تجھے پالا ہے، جاؤ اپنی پھوپھی جان سے اجازت لے لو۔ حضرت شہزادہ علی اکبر جب سیدہ زینب کے پاس آئے، پھوپھی جان میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ اٹھی، حضرت امام علی اکبر کو سینے سے لگایا، اے بیٹا، میں نے اسی لیے تو اپنے اونوں محمد قربان کیے ہیں کہ میں تجھے بچا لوں۔ بیٹا تو چلا گیا تو نانا جان کی تصویر چلی جائے گی، میں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ادھر حضرت جناب ام لیلہ ام رباب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ علی اکبر ضد کرتے ہیں، ان کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جب دیکھا تو اس وقت آپ نے جب دیکھا کہ شہر بانو اصرار کر رہی کہ ان کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، تو پھر آپ خاموش ہو گئی اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا میدان میں جانے کی اجازت مل چکی تھی۔ حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ میدان میں گئے تو ایک لمحے کے لیے پوری یزیدی فوج پر سناٹا طاری ہو گیا۔ 18 سال کے خوبصورت نوجوان ہیں اور کس طرح جوان مردی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، اور حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ شبیہ مصطفیٰ ہے، جب کوفی فوج کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے، کوفی فوج میں کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ امام علی اکبر کے مقابلے میں آئے۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بلند آواز سے پکارا، حل من مبارزین، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ کسی کو جرت نہ ہوئی۔ عمر ابن سعد کہنے لگا کہ اے علی اکبر، آپ اپنی 18 سال کی جوانی پر ترس کھاؤ، کیا آپ کو اپنے آپ پر ترس نہیں آتا؟ ابھی تو تمہارے دنیا میں کھیلنے ہنسنے کے دن ہے، آؤ ہماری فوج میں شامل ہو جاؤ، ہم مال و دولت دیں گے، ہم تمہیں خوبصورت مکان دیں گے، خوبصورت لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کریں گے۔ ابھی اتنا کہا، حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پکار اٹھے، فرمانے لگے، لعنت اللہ علیکم، اے کوفیو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم مجھے دولت کا لالچ دیتے ہو اور تم مجھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور کرنا چاہتے ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر اپنے زوردار آواز میں پکارا، حل من مبارزن، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسلسل پکار رہے تھے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا، عمر ابن سعد، اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، اگر مقابلے کی ہمت ہے تو آؤ آگے بڑھو۔ عمر ابن سعد نے مجاہدانہ للکار سنی، کانپ کر رہ گیا، پھر اپنی فوج کو اشارہ کر دیا، آگے بڑھ کر حملہ کر دو۔ یزیدیوں نے حملہ کیا، امام علی اکبر نے اس حملے کا جواب دیا۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار تھی کہ قہر خداوندی تھا، جو کہ صفوں کی صفیں گرا رہی تھی، جتر پڑتی خون کی برسات ہوتی جا رہی تھی، اور امام علی اکبر کی تلوار چل رہی تھی، گویا جہاد اکبر ہو رہا تھا۔ رب کائنات دیکھ رہا ہے، فرشتے داد دے رہے ہوں گے، پورے واہ واہ کہہ رہی ہوں گی کہ کیسے حضرت حیدر کرار کے پوتے جو ہیں کس قدر جو ہے وہ اس میدان کے اندر کوفیوں کو فنار کر رہے ہیں۔ شہداء کا خون جو ہے وہ اس وقت خون چاٹنے والے جو تھے ان پر آگ برس رہی تھی، اور حضرت علی اکبر کی خیبر شکن ضربیں برابر دشمنوں پر پڑ رہی تھیں، اور یزیدی فوج کمرے بنی ہاشم کے آگے دوڑ رہی تھی۔ اور اس وقت حضرت علی شیر خدا کے شیر، شاہ علی کے نعرے لگاتے رہے، دشمنوں کو تھر تھرا کانپ کے رہ جاتے، ان نعروں کو سن کر تھر تھرا کے رہ جاتے، گھوڑے زخمی ہو رہے تھے، سوار گر رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے امام علی اکبر پسینے میں شرابور، اور کیفیت یہ تھی کہ اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو امام علی اکبر ہی پوری یزیدی فوج کے لیے اکیلے ہی کافی تھے۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ الغرض آپ نے بڑی دشمن کے اوپر جو ہے اپنی تلوار چلائی، بڑے کوفی فنار کیے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے ابا جان کی طرف آئے، العطش العطش، ابا جان شدید پیاس ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو آج علی اکبر یہ ساری اشقیاء فوج کو واصل جہنم کر دے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، بیٹا علی اکبر، ہمیں یہ امتحان پیاسے دینا ہے، اور پیاسے رہ کر ہی ہمیں امتحان دینا ہے۔ نانا جان حوض کوثر پر انتظار کر رہے، تو حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر نیاز جھکایا، واپس مڑے، اور پھر حضرت امام علی اکبر نے دشمن فوج پر حملہ کیا، اور ادھر یکبار کی امام علی اکبر کی طرف تیر آئے، ایسی تیروں کی بوچھاڑ ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھ رہے تھے کہ کس قدر چاروں طرف سے تیر آ رہے، اور کتنی بہادری کے ساتھ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن فوج کا مقابلہ کیا، کہ حضرت امام علی اکبر پر جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی تو اس وقت جسم اقدس پر بیش بہا زخم تھے، اور جسم اقدس زخموں سے چور چور، آپ گھوڑے سے نیچے آگے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اٹھایا، اور اس وقت بعض مورخ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام علی اکبر کی کچھ سانسیں چل رہی تھیں، اور عجب کیفیت تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، ایک باپ کا اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا، وہ بھی جو زخموں سے چور چور ہو، جس پر تیروں تلواروں کے بیش بہا زخم لگے ہوئے ہوں، کتنا مشکل ہوتا ہے اس لاشے کو اٹھانا۔ تو قربان جاؤں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبح سے لاشیں تو اٹھا رہے تھے، لیکن یہ شبیہ مصطفیٰ کی لاش تھی، یہ ہم شکل پیغمبر کی لاش تھی، انتہائی مشکل امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب آپ نے
बेटे पर छुरी चलाई थी, बड़ा मुश्किल इम्तिहान था, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत से मेंढा भेज दिया था और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया था। मेंढा ज़िबा हो चुका था, लेकिन अब यहाँ तो हजरत इमाम अली मुकाम के सामने आपका जवान बेटा खून में लथपथ है। इंतहाई आजमाइश थी, लेकिन सब्र के दामन को इमाम पाक ने दागदार होने से बचाना था। शबीह मुस्तफा की लाश को भी उठाया, जवान बेटे की मैयत को उठाया और आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अपने सब्र से काम लेते हुए खैमों की तरफ चले गए और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खैमों की तरफ गए तो एक अजब कयामत टूट पड़ी। सैयदा ज़ैनब बेहोश है, सैयदा शहरबानो सजदे में है। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली है। अरे ये सब्र रजा की पैकर मस्तूरात, कोई शिकवा जुबान पर नहीं और कोई शिकायत जुबान पर नहीं। प्यास का किसी का तसव्वुर नहीं रहा। अब तो शबीह मुस्तफा भी चली गई। अब तो अजीब कोहराम है खैमे के अंदर, लेकिन सब्र रजा के पैकर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबको सब्र की तलकीन फरमा रहे हैं और सब्र की तलकीन फरमाते हुए सैयदा सकीना को संभाला, सैयदा ज़ैनब को होश दिलाया, सैयदा सकीना को सैयदा शहरबानों के सुपुर्द किया, हजरत ज़ैनब को के सुपुर्द किया और फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खैमों से निकलना चाहते हैं तो हजरत शहरबानो सरापा सवाल बन के खड़ी हैं। सबके सवाल पूरे करने वाले हुसैन, आपके सामने कोई शिकवा शिकायत नहीं था। अचानक से सरापे सवाल बनी। हजरत शहरबानो को देखा तो मासूम अली असगर की तरफ इशारा, आंखों में आंसू है कि मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। कूफा वालों से कह दीजिए, ऐ कूफा वालों, अगर कसूर है तो हमारा कसूर है, बैत से इनकार हमने किया है। इस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इस बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला दिया जाए। बच्चे का रो रो कर हलक सूख कर कांटा हो चुका है। हजरत इमाम हुसैन, आपको गवारा नहीं कि कभी किसी का सवाल रद्द किया जाए। सबके सवाल पूरे करने वाले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हजरत शहरबानों के सवाल को रद्द नहीं किया। हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने गोद में उठा लिया और फिर खैमों से बाहर आ गए। और जब आप यजीदी फौज के सामने आए तो बेसाख्ता यजीदी फौज की जानिब से एक तंज का तीर उठा और कहने लगे, हुसैन बड़े खत्म हो गए, बच्चों को लाना शुरू कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी आपने किसी से सवाल नहीं किया था और कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था। सबके सवाल पूरे करने वाले हुसैन आज कैसे सवाल कर देते, जो खुद कौसरो सलसबील के चश्मों के मालिक थे, एक घूंट पानी तलब करने के लिए कैसे सवाल करते। उन्होंने तो अपने भाइयों, भतीजों, भांजों, बेटों को खून में नहला चुके थे वो तो, और पैकरे सिखावत थे, सवाल क्या करना था। दरअसल हजरत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए ये तस्वीर शहादत का खाका मुकम्मल होना था। अल्लाह ताला की अमानत को दरबार खुदावंदी में वापस करना था। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश थी और इमाम पाक ने इस आजमाइश को, आपने इस आजमाइश पर पूरा उतरना था। हजरत सैयदा ज़ैनब का ये सवाल था, हजरत शहरबानो का, जनाबी सकीना का, तो लिहाजा किसी के सवाल को रद्द नहीं करना था। और इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप खामोश निगाहों से आपने एक नजर उन यजीदियों की तरफ देखा, उन जालिमों की तरफ देखा, एक नजर हजरत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा तो हुरमला, वो मलऊन, वो मरदूद, जिसका जहर में बुझा हुआ तीर जो था सनसनाता हुआ
हजरत इमाम अली असगर के मासूम नाजुक तर हलक के अंदर लगा, और किस कदर तकलीफ दे ये अमर था जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो तीर हजरत अली असगर के हलक से, नाजुक तर हलक से खींचा होगा, तो किस कदर आपने अपने आप को संभाला होगा, किस कदर आपने सब्र किया होगा। ये आसान बात नहीं कि एक बाप अपने मासूम बेटे की हलक से तीर को खींचे, ये बड़ी तकलीफ दे बात है। हजरत इमाम असगर के हलक से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो तीर खींचा। नन्हे से फूल पर जुल्म सितम की इंतहा, कायनात लर्ज उठी, जमीन कांप उठी, फरिश्तों के सीने चिर गए होंगे, हूरों के कलेजे कट गए होंगे। क्याबे कौसर ने नन्हे से प्यासे की आमद देखी तो पारे की तरह तड़पा होगा। और फिर क्या है, हजरत इमाम अली असगर आप शहीद हो गए, मासूमियत की शारत कट गई। हजरत इमाम हुसैन ने देखा फुआरा हलक से निकला, चुल्लू भर लिया। मौरख बताते हैं कि जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने हजरत अली असगर के खून का चुल्लू भरा, तो गोया एक आवाज आई कि हुसैन, अली असगर का खून आसमान की तरफ जमीन पर न गिराना, वरना कयामत तक जमीन सब्जा नहीं उगाएगी। आवाज आई कि आसमान की तरफ ना इसका खून उछलने पाए, वरना आसमान बारिश नहीं बरसाएगा। इनकार आसमान को है, राजी जमीन नहीं। असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। ये कहते हुए इमाम पाक ने वो खून अपने कुर्ते पर मल लिया और हजरत अली असगर को लेकर खेमों के बाहर खड़े हैं। अंदर से आवाज आई, जब देखा कि हजरत अली असगर तो बिल्कुल खामोश है, पूछा कि आप बच्चे को पानी मिल गया? इरशाद फरमाया, हाँ, अपने नाना जान के हाथों हौज़े कौसर के जाम पी रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अली मकाम ने अपने सीने पर कितना जब्त किया होगा, पाक दामनों को सब्र की तलकीन फरमाई और हजरत अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खेमों में सबके सुपुर्द कर दिया। हजरत अली असगर आपकी शहादत हुई। अब हजरत इमाम हुसैन को रोकने वाला कोई नहीं रहा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन शदीद बीमार है और शिद्दत की गर्मी, 3 दिन के प्यासे, बुखार की शिद्दत है, बार बार बेहोशी तारी हो रही है और अजब कैफियत है कि इस दौरान जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको मैदान की तरफ जाना था, तो अब कोई रोकने वाला नहीं, कोई आपके सामने आने वाला नहीं। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने हाथों से शहादत का दूल्हा बनाया और हजरत इमाम हुसैन आपने तमाम मस्तूरात को इकट्ठा किया। सैयदा ज़ैनब को वसीयत फरमाई, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अब सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप अली की बेटी हैं, आपने सैयदा खातूने जन्नत का दूध पिया है, आपने उस खून की लाज रखनी है कि हमारे बाबा अली शेरे खुदा है, हमारी वालिदा सैयदा खातूने जन्नत है, हमारे नाना इमामुल अंबिया है, हम नबी के घर वाले हैं, सब्र करना हमारा शेवा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपनी बेटी सैयदा सकीना की तरफ इशारा किया, सकीना का ख्याल रखना है, सकीना को यतीमी का एहसास नहीं होने देना। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वहां से रुखसत हुए, घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा चला रहे हैं, मैदान जंग की तरफ जाना है। अजब मामला है, घोड़ा चलता नहीं। आसमान की तरफ देखा, अल्लाह ताला, क्या हुसैन के इम्तिहान में कहीं कोई कमी रह गई? घोड़ा नहीं चलता। अचानक नीचे निगाह गई तो क्या देखा, घोड़े के अगले पांव सैयदा सकीना ने पकड़े हुए। अल्लाह अकबर।
पांव जोर से थामे हुए, घोड़े पर जो भी मैदान जंग में जाता है वापिस नहीं आता। वो अहले सादात का घोड़ा, अहले बैत के अदब एहतराम को वो जानवर भी समझ रहा था। उसने देखा सैयदा सकीना ने पांव थामे हुए, घोड़े ने हरकत नहीं की। हजरत इमाम हुसैन की ये भी बड़ी आजमाइश थी। आप घोड़े से नीचे उतरे, हजरत सैयदा सकीना को प्यार किया, हजरत सैयदा जैनब के सुपुर्द किया। खैमों में सैयदा जैनब के सुपुर्द करके जब हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकले तो हजरत इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए तो अचानक देखा कि थोड़े फासले पर गर्दो गुबार उड़ती हुई नजर आ रही। लगता है कोई तेज रफ्तार मुसाफिर चलता आ रहा है। और जब वो मुसाफिर पहुंचा तो उसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ। पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? वो हैरानगी से देख रहा। ये तो एक मैदान जंग है, यहाँ तो तलवारें हैं, यहाँ तो जख्मी पड़े हुए हैं और खून में लुथड़े लाशें पड़े हैं और कहीं इतने शहदा के लाशें हैं, कहीं जहन्नमियों के लाशें पड़े हुए हैं। तो बड़ा वो हैरान कि गोया जुबान गुम होके रह गई। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इरशाद फरमाया तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो उसने कहा कि मुझे तो हजरत इमाम हुसैन से मिलना था, मैं उनकी बेटी का कासिद हूँ। तो पहचाने ही नहीं कि ये शहजादा रसूल है जिनका सारा लिबास खून आलूद था, जिनकी दाढ़ी मुबारक गर्द आलूद हो चुकी थी, सर मुबारक के बाल जो थे वो गर्द आलूद हो चुके थे और सर पर जो इमामा था वो गर्द आलूद था। तो लिहाजा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया कि हाँ मैं ही हुसैन हूँ। तो हाथ जोड़ दिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा फरमाया कि तू खत मुझे दे दे, यहाँ से जल्दी निकल जा। लेकिन वो तो शायद उसको लगता था कि मुझे भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जंग में शरीक होना चाहिए, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने इस बात की इजाजत नहीं दी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने खत पकड़ा, आपने इरशाद फरमाया कि तुम मेरी बेटी का कासिद है, दियारे गैब में मैं खाली हाथ हूँ, लेकिन कल कयामत को अपने नाना जान से तुम्हारी ये शिफात जरूर करवाऊंगा, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए यही तोहफा है। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने उस कासिद से खत लिया, उसको रवाना कर दिया। अब सैयदा सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खत था जिसमें शिकवे ही शिकवे, शिकायतें ही शिकायतें, जुदाई का गम है। ये तो मालूम ही नहीं कि जिस भाई से शिकवे है वो भाई तो जामे शहादत नोश फरमा चुके और नन्हे अली असगर के कपड़े सिलाई करके भेजे हैं। वो मालूम ही नहीं उनको सैयदा सुगरा को कि वो तो शहीद किए जा चुके हैं। हजरत इमाम हुसैन के दिल की क्या कैफियत होगी जब अपनी उस बीमार बेटी का तसव्वुर किया होगा और जब सैयदा सुगरा के उस खत को पढ़ा होगा। ये भी उस खलाओं को पुर करना था, ये भी उस आजमाइश का हिस्सा था कि जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस आजमाइश से आप गुजर रहे थे। अलगर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने वो खत जो था वो आपने अंदर खैमों के अंदर दिया। इस दौरान नमूसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमों के मुहाफिज हजरत अब्बास अलमदार आगे बढ़ गए और चूंकि हजरत अब्बास के हाथ में जो था, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में अलम था, आप सिपा सालार थे और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परचमे ईमान लहराते हुए कई बार हमला करना चाहते थे, हर बार मजबूर हो जाते। उधर सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की प्यास का आलम देखा, हजरत अब्बास से रहा ना गया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते अक़दस को चूमा, मैदान में आ गए और फिर क्या था
ایک سے ایک آگے آتا، واصل جہنم ہو جاتا۔ یزیدی فوج کانپ رہی تھی، حضرت عباس علمدار شیر کی طرح گرج رہے تھے، اور آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، اور وہ تلوار پوری قوت خیبر شکن کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی تھی۔ اور اس وقت جو ہے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تو کئی صفوں کو فنار کر دیا، اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات پر آ گئے۔ آپ کے پاس مشکیزہ بھی تھا، آپ نے جلدی سے مشکیزہ بھر لیا، لیکن جرت نہیں ہوئی کہ آپ اس نہر فرات کا پانی پیتے۔ کیوں؟ جب چلو بھرا تو حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، اور کہیں حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، کہیں حضرت امام علی اکبر کی آواز کان میں گونجنے لگی، العطش العطش کی صدا جب کان میں آئی تو آپ نے سوچا نہیں سکینہ پانی پیے گی تو عباس علمدار پانی پیے گا۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا، ادھر عمر ابن سعد نے دیکھ لیا، عمر ابن سعد پکارنے لگا، اگر یہ پانی خیموں کے اندر چلا گیا تو تم نہیں بچو گے، اس لیے یہ خبردار پانی خیموں کے اندر نہ جانے پائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے مشکیزہ بھرا، گھوڑے کا رخ خیموں کی جانب کیا، اتنے تیر لگے حضرت عباس علمدار کے مشکیزے کو جو پانی سے بھرا ہوا تھا، کہ مشکیزے کا سارا پانی جو تھا وہ نیچے گر گیا، اور تپتے صحرا میں جب مشکیزے کا پانی گرا تو لمحے بھر کے اندر وہ زمین نے فوراً پانی چوس لیا، زمین ایسے ہوگی جیسے اس پر پانی گرا ہی نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حتیٰ کہ یزیدی فوج کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، یزیدی فوج نے حضرت عباس کا ایک بازو کاٹ دیا۔ آپ نے مشکیزہ، جب ابھی مشکیزہ جو تھا آپ کے پاس تھا، کوشش تھی کہ مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے، ایک بازو کٹا، پھر دوسرا کٹا، دانتوں سے مشکیزہ تھاما، لیکن کیا ہے، پھر مشکیزہ بھی جو ہے وہ تیروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ سارا مشکیزہ ختم کر دیا گیا۔ حضرت عباس سے جہاں تک بن پڑا، آپ نے کوفیوں کے ساتھ جنگ کی، لیکن آخر کار حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جو ہے تیروں تلواروں کے زخم لگے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے آخری الفاظ یہی تھے کہ میں کاش سکینہ کی پیاس کو بجھا سکتا، سکینہ کی پیاس کو نہیں بجھا سکا، تو لہٰذا حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا۔ خیموں کا علمدار جو ہے ان کو شہید کیا گیا ہے، کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اٹھایا اور ان کو خیموں کے پاس لے گئے، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب آپ اپنی سواری پر سوار ہو چکے تھے، اب آپ کے سامنے کوئی آنے والا نہیں تھا، اونو محمد شہید ہو گئے، حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے، شہزادہ قاسم شہید ہو گئے، شہزادہ علی اکبر شبیہ مصطفیٰ کو شہید کر دیا گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی، پورے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ حضرت امام حسین نے تیاری کی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس دوران حضرت امام زین العابدین نے کوشش کی اور کھڑا ہونے چاہا اور ابا جان سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کرنا چاہی، لیکن حضرت امام زین العابدین بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ زین العابدین کا خیال رکھنا، اسی سے تو ہمارے نانا جان کی نسل آگے بڑھے گی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اب پورے اپنی بہادری کے ساتھ حضرت امام حسین اشقیاء
فوج سے مخاطب ہوئے، جب یزیدی فوج کے سامنے گئے تو ایک بار پھر اتمام حجت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ اس لیے نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی موت سے ڈر لگتا تھا، نہیں، بلکہ تاکہ کل قیامت کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارا مقابلہ کس فوج کے ساتھ ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم نواسۂ رسول کے ساتھ جنگ کر رہے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا، اے کوفیو، میں نواسۂ رسول ہوں، حسین ابن علی ہوں، اور میں خود نہیں آیا، تمہارے خطوط میرے تک پہنچے اور تم نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے تو میں یہاں پر آیا۔ کیا مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ تمہارے خطوں نے بلایا، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی باز آ جاؤ اپنے برے ارادوں سے، ابھی بھی وقت ہے، نواسۂ رسول کا خون بہانے سے باز آ جاؤ۔ تو معاذ اللہ عمر ابن سعد بولا کہ حسین کیا موت سے ڈر لگتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لعنت اللہ علیکم، حسین موت سے نہیں ڈرتا، حسین تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتا ہے، حسین کو موت سامنے دیکھ کر مسکرانا آتا ہے۔ لیکن میں نے تو اتمام حجت کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تم قیامت کو کہہ دو ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارا مقابلہ حسین سے ہونے جا رہا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم نواسۂ رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ میں نے تو اس لیے اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری تھی، اور حضرت امام حسین جب اکیلے ہی تنہا آپ نے کوفیوں پر حملہ کیا، امام پاک کی تلوار تھی، وہ تلوار جو تھی وہ جلال حیدری کی تصویر تھی، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی وہ اس کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ سخت دوپہر تھی، زمین آگ اگل رہی تھی، آسمان آگ برسا رہا تھا، میدان کربلا میں چلنے والی حضرت تیز اور گرم لو کے تھپیڑے تھے، اس قدر گرم تھی جیسے آگ کے شعلے برس رہے ہوں۔ اس دوران امام حسین کی تلوار بھی گرم تھی، وہ جس کو چھو جاتی اسے آگ ہی لگا دیتی، وہ اس وقت آگ آگ پکارتا ہوا واصل جہنم ہو جاتا۔ الغرض حضرت امام حسین آگے بڑھتے جا رہے تھے، دائیں بائیں صفوں کی صفیں کاٹ رہے تھے، شریر کٹ رہے تھے، زمین کانپ رہی تھی، آسمان لرز رہا تھا، میدان ہل رہا تھا، خون برس رہا تھا، فضا کا سینہ دھڑک رہا تھا، گویا کہ حیدری تلوار چل رہی ہے، کوفی فنال ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیفیت تو یہی تھی کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتنی جوان مردی سے مقابلہ کر رہے تھے کہ اچانک ایک بدبخت نے اشارہ کیا، ادھر دیکھو حسین، وہ فرات کا ٹھنڈا پانی چمک رہا ہے لیکن تمہیں اس میں سے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ معاذ اللہ کہنے لگا کہ پیاسے قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اللہ تجھے پیاسا ہی قتل کرے۔ اتنا کہنا تھا، اس پر پیاس کا غلبہ ہوا، العطش العطش پکارنے لگا، اور پانی بھی پیے جا رہا ہے، پیاس اور بھڑکتی جا رہی، پانی پیتا رہا، آخر پھر اس کے باوجود پانی پینے کے باوجود وہ العطش العطش کہتا کہتا مر گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس وقت مقابلہ بھی کر رہے تھے اور بار بار دہرا رہے تھے، جفاکار ظالموں، تم میرے قتل پر جمع ہو چکے ہو، خدا کی قسم میرے قتل کے بعد کسی کو قتل نہیں کرو گے، اور جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، یعنی امام حسین کا قتل کیا جانا
آپ کا شہید کر دیا جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اتنی کوفیوں کو فنار کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اتنی صفوں کی صفیں کہ غالباً 500 سے 1000 تک کے کوفی آپ نے فنار کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام حسین اس تکمیل ذبح عظیم کی جانب رواں دواں تھے کہ جنوں کا ایک سردار جعفر تھا، حضرت علی کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا تھا۔ اس نے آ کر درخواست پیش کی کہ حضور والا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے، دشمن بہت زیادہ ہے، آپ اگر مجھے حکم دیں تو میں پل بھر میں آپ کے سارے دشمن تہس نہس کر دوں۔ لیکن آپ نے اس کی درخواست مسترد کر دی، اور جنوں کا سردار ہی کیا، خود امام الاولیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اگر ذرا سا اشارہ فرماتے تو یزید کی فوج جو تھی ملیا میٹ ہو جاتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا ظلم ہوا، کاش وہاں بارش ہو جاتی، لیکن خدا کی قسم اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اشارہ کرتے تو وہاں جنت سے نہریں نہ امام پاک کی قدموں میں آ جاتی۔ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور پیاس لگی ہے، تو فرمایا ابو بکر جاؤ باہر نہر سے پانی لے آؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہیں گے کہ جب ہم غار میں آئے تھے تب تو کوئی نہر نہیں تھی، پہاڑوں پر نہروں کا کیا کام؟ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خاموش رہے، اور جب باہر آئے تو واقعی نہر تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کے لیے پانی لیا اور پھر حضور کے پیش کر دیا، پھر خود پانی پیا، اور وہ نہر پوچھا یا رسول اللہ جب ہم آئے تھے تو یہاں کسی نہر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، یہ نہر کہاں سے آ گئی؟ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت سے نہر بھیجی ہے۔ ارے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے جنت سے نہر آئی، اور خدا کی قسم کربلا کے میدان میں اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پانی کا مطالبہ کرتے تو حوض کوثر کی نہر امام پاک کے قدموں میں آ جاتی۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے پیاسے ہی یہ امتحان دینا تھا اور سرکشی کا خود مقابلہ کرنا تھا، ورنہ کربلا میں کتنے ایسے واقعات رونما ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زبان اقدس سے جو نکلا وہ ہو کر رہا، تو الغرض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مقابلہ کرتے رہے، دشمنوں کے تیر لگتے رہے، نکال کر پھینکتے رہے، اور بڑی جواں مردی کے ساتھ آپ نے کئی کوفیوں کو فنار کیا، اور ذوالفقار حیدری قہر خداوندی بن کر، غضب الہی بن کر کفار یزیدی فوج پر برس رہی تھی، رعد کی طرح کڑک رہی تھی، برق کی طرح جسموں سے پار ہو رہی تھی، کسی کا سر نہیں، کسی کا دھڑ نہیں، کسی کا بازو نہیں تو کسی کی پنڈلی نہیں، الغرض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسلسل کوفیوں کو فنار کرتے رہے، اور پھر اچانک یک بار کی حملہ ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے تیروں تلواروں کے زخم لگے، اور ادھر خیموں کی جانب اگر اس رخ کو دیکھیں تو خیموں کی اوٹ سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی تھی، امام پاک کی طرف نگاہ جمی ہوئی، اور سیدہ زینب پر جو ہے شہربانوں ام لیلہ ام رباب کی نگاہیں جمی ہوئی، نظروں کا تانتا بندھا ہوا تھا، اور ادھر امام پاک کے بہادری کے جوہر دیکھے جا رہے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام بھی تو اس میدان میں تھے جو صبح سے اپنے نواسے کا امتحان ملاحظہ فرما رہے تھے،
تو الغرض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب ایک مردود ملعون کا تیر لگا، امام پاک کے حلق میں پیوست ہوا، خون کا فوارہ نکلا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس وقت جو ہے وہ اپنے گھوڑے سے جیسے ہی نیچے آئے، شمر لئیم حضرت امام حسین کے سینہ یکدس پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا کہ تیرا نام شمر ہے؟ کہنے لگا ہاں میرا نام شمر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا سینہ تو کھول۔ کہنے لگا سینہ دیکھ کے کیا کرو گے؟ ارشاد فرمایا میرے نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا تھا حسین تیرے قاتل کے سینے پر سفید داغ ہوگا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے سینہ کھولا واقعی اس کے سینے پر سفید داغ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بتا کہ وقت کون سا ہے؟ اس نے کہا جمعہ کا وقت ہے۔ تو فرمایا کہ ایک آخری سجدہ کر لینے دے، سر تو نے ہی میرا قلم کرنا ہے، کیونکہ میرے نانا جان کی پیشین گوئی کبھی غلط نہیں ہوئی، تو لہٰذا میرے نانا جان نے بتایا کہ تیرے قاتل کے سینے پر سفید داغ ہوگا، میں نے تیرا سفید داغ دیکھ لیا ہے، لیکن تو مجھے اپنے رب کے حضور ایک سجدہ کر لینے دے۔ لیکن شمر نعیم نے پورا زور لگایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زور ید اللہ سے اپنا رخ بدل کر سر نیاز بارگاہ خداوندی میں رکھ دیا۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، یہی سجدہ نیاز تھا جس نے انسان کو کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا کر فرشتوں سے اشرف اور تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا۔ شمر نعیم گردن پر خنجر چلا رہا ہے، ادھر سجدہ محبت ادا ہو رہا ہے، ملائکہ کی صفیں کربلا کے شہنشاہ کو سلامی پیش کر رہی ہے، ادھر حضرت امام پاک کے سر انور کو تن اطہر سے جدا کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے امتحان میں پوری کامیابی کے ساتھ پاس ہو کر بارگاہ رب جلیل میں پہنچ گئے، اور ادھر اعلان ہو گیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس بات کو قلم انداز نہیں کیا جا سکتا کہ امام علی مقام کا سر اقدس، جس میں اقدس سے الگ ہو کر بھی سر بلند اور سرفراز ہی رہا، امام پاک کے سر انور کو ان ظالموں نے، کوفیوں نے نیزے پر لٹکا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیا گیا سجدے میں، گویا کہ امام پاک نے ایسا سجدہ کیا، ایک وہ سجدہ نانا جان کا جب امام پاک پشت انور پر سوار ہوئے، اور حضرت امام حسین پشت انور پر سوار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ ایک وہ وقت تھا اور آپ نے اس وقت اٹھایا سر سجدے سے جب امام پاک خود نیچے تشریف لائے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، پوری 72 تسبیحات حضرت امام نبی علیہ السلام نے پڑھی، اور جب امام پاک خود نیچے تشریف لائے سجدے سے سر اٹھایا، سجدے میں سر گیا، پھر سجدے سے سر اٹھا، سب نے دیکھا، زمین والوں نے، آسمان والوں نے، عرش والوں نے، فرش والوں نے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس ایک سجدے کا حق کربلا کے میدان میں ادا کر دیا۔ اور سجدے میں سر جاتے ہوئے تو سب نے دیکھا، لیکن سجدے سے سر اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت امام حسین نے ایسا سجدہ کر دیا
کہ جس پر خدا کو بھی ناز ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، گویا کہ اسلام کو زندگی بخش دی امام حسین کے اس ایک سجدے نے، اس ایک سجدے پہ لاکھوں سجدے قربان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔